لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے کہا دیکھو میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی زندگی گناہوں میں نہیں بلکہ کبائر میں گزری ہوگی، بڑے بڑے گناہوں میں. زندگی کے کسی موڑ پر ان کو خیال آئے گا کہ ایک دن موت بھی ہے، ہم نے اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اب ہم توبہ کر کے نیک بنتے ہیں. شیطان کہے گا کہ اتنی 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اتنے لوگ تم نے مار دیے، اتنی شرابیں پی لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اب کہاں سے توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دیا اپنے اس کلام کو کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، تھوڑے بہت گناہ نہیں کیے، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ہمارے یہاں آیت کا مطلب پتہ ہے کیا سمجھا جاتا ہے؟ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہے اللہ غفور رحیم ہے، ہم اللہ سے مایوس نہیں ہیں، 2 بوتل اور لے کر آیا، لے آ یار ڈھکن کھول جلدی سے، اللہ بخشنے والا ہے. رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، کوئی بات نہیں یار، اللہ کیا ہے بولو، بخشنے والا ہے. یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی. اللہ جب کہتے ہیں نا میری رحمت سے مایوس مت ہو، مطلب یہ کہ توبہ کرنا کا اگر ارادہ ہے کر لو، معاف کر دوں گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کیے بغیر ہی معاف کر دوں گا. تبھی اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے، اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیا مطلب؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اب آ جاؤ اللہ کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی. ذہن میں رکھو، ابھی تمہیں خیال آ گیا نا توبہ کا، معاف کر دے گا اللہ، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا معافی کا دروازہ بند. وہ کون سا ٹائم ہے؟ موت. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک موت کا جھٹکا، غرغرہ جسے کہتے ہیں نا، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا موت کے وقت، جب تک وہ نہیں لگتا اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اللہ نے جو تم پہ خوبصورت کلام نازل کیا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دو. سمجھ میں آ رہا ہے توبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں چلو اب آ جاؤ، اب اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو. ہماری خواتین پردہ نہیں کر رہی، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، توبہ کرو اور آج کے بعد اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو. قرآن میں اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ کہتے ہیں چلو آج سے کر لو، پچھلا سارا کیا کر دوں گا؟ معاف. ہم ایسے ڈھیٹ ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس پر اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ کوئی مستند نہیں ہے، بعض واقعے غیر مستند ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا زبردست سبق ہوتا ہے. تو وہ چیز جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، اللہ سے پوچھنا کہ میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا. اللہ کہتا ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو اللہ سے پوچھ کے آئیں کہ میں آج توبہ کے لیے تیار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ بھائی میں تیار ہوں توبہ کے لیے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکوا دیا تھا اس نے، کتنے کو اب تک پھینکوا چکا ہے نا جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام کے دور تک بھی بہت سارے لوگوں کو پھینکوا دیا تھا. اب آ رہا ہے پوچھنے کے لیے کہ بھائی میں اگر توبہ کروں معاف ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ شیطان توبہ کرے گا تو کیا توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا اس کا گناہ؟ اللہ نے کہا میرا توبہ کے بارے میں قانون سب کے لیے، جو بھی توبہ کرے گا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. یہاں تک میں اور آپ، ہم اور شیطان متفق ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر ہم توبہ کریں. آگے طریقے میں وہی کام ہم کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو آ کے بتایا کہ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں تو بھی توبہ کرے گا تیرا گناہ بھی کیا ہو جائے گا؟
معاف. شیطان بڑا خوش ہو گیا, لے بھائی اتنے بندوں کو جہنم میں پھینکوا دیا میں نے, اور اتنے شتونگڑے پیدا کر لیے. شیطان تو 4 کیا 8 شادیاں کرتا ہے, پیدا ہی کرتا چلا جا رہا ہے شتونگڑے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کی اسپیڈ سے تو اپنی اسپیڈ بڑھاؤ کم از کم, تاکہ توحید پرست پیدا ہوں, ورنہ شتونگڑے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. انسان کے بچے توحید پرست, ہم غیر مسلموں کو تھوڑی ترغیب دے رہے ہیں کہ زیادہ اولاد بڑھاؤ, ہم تو مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں تاکہ دنیا میں توحید پرست لوگ زیادہ تعداد میں آ جائیں. اچھا خیر, یہ پھر شیطان بیچ میں کچھ اس نے کچھ آیا تھا, اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا تاکہ موضوع کو کیا کرے, وہ چینج کرے. لیکن شیطان اس سے بہت ناراض ہوتا ہے جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں, یہ ذہن میں رکھوں. شیطان کہتا ہے میرا تو زنا کا سارا پروگرام ہی اڑ گیا. ٹھیک ہے, وہ بہت غصہ ہوتا ہے. اچھا خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تیری توبہ قبول ہو جائے. شیطان بڑا خوش ہو گیا, لے بھائی اتنے بندے پھینکوا دیے اور توبہ کروں گا. توبہ بھی کیا, 27ویں رات کو اٹھ کے روؤں گا ختم قرآن کے موقع پر, اگلا پچھلا سب معاف. تو شیطان نے کہا کہ اچھا اللہ سے توبہ کا طریقہ پوچھ لیں. شیطان کا مقصد یہ تھا کہ 27ویں رات میں رونا مناسب رہے گا, یا حجر اسود پہ کھڑے چوم کے توبہ مناسب رہے گی, یا ملتزم کی دیواروں سے رخسار لگا کے رونا مناسب رہے گا. طریقہ بتائیں. جیسے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ملتزم سے لگ کے رو لیے سب, اگلا پچھلا معاف. 27ویں رات میں کلابازیاں کھا لیں سب, اگلا پچھلا معاف. تو شیطان کے بارے میں بھی, شیطان کو بھی کسی شیطان نے یہ سمجھایا ہوا تھا, اس سے بڑے شیطان نے. تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھائی اب ایکچولی ذرا مجھے طریقہ پتہ چل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا, اے اللہ شیطان طریقہ پوچھ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ شیطان سے کہو بھائی تیرا جرم یہ تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا, اس جرم پہ سزا ملی ہے, تو اب اس کی تلافی تو یہ ہوگی کہ آدم کو سجدہ کر. اب آدم نہیں ہے تو میں تجھے خصوصی پیکج دے رہا ہوں کہ ان کی قبر پہ سجدہ کر لے تو میں مان لوں گا آدم کو کیا. یہ تیرے لیے اسپیشل پیکج ہے, ورنہ تو اصولی طور پر آدم زندہ ہوتے تو کرتے ہیں نا, اب تو قبر میں ہے, قبر کو کر لے مان جاؤں گا, چل معاف کر دوں گا سب کچھ. شیطان نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, جب وہ زندہ تھے سامنے موجود تھے نہیں کیا, میں نے اپنی انسلٹ محسوس کی ہے اس میں کہ تو مٹی سے بنی ہوئی چیز کو سجدہ کروں, وہ جو آگ سے بنی ہوئی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب وہ تو مٹی میں چلے گئے, اب قبر کو سجدہ کرنے میں تو اور زیادہ انسلٹ ہے, یہ نہیں ہوگا. توبہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں, حج بھی کرنے کے لیے تیار, عمرے کے لیے بھی تیار, تہجد کے لیے بھی تیار, سجدہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں. اللہ نے کہا پھر توبہ بھی تیری شرطوں پہ نہیں ہوگی, توبہ کس کی شرطوں پہ ہوگی؟ میری شرطوں پہ. تو ہمارے ساتھ بالکل میرے بھائی یہی حال ہے. لوگ حج کرنے جاتے ہیں, بھائی حج سے پہلے معافی مانگ رہے ہو تو بھائی کہاں سنا سب کچھ معاف کرنا, میں تو نہیں معاف کرتا. کیوں بھائی, تو نے کیا میرے پیسے چرائے ہیں تو پیسے دے واپس لا کے یار. بہنوں سے معافی مانگ رہے ہیں, بھائی کہاں سنا سب. ابے تو اس کی وراثت دے کے جا جو تو نے کھائی ہوئی ہے, سمجھتے ہو؟ ابا کا انتقال کو 20 سال ہو گئے, کروڑوں روپے کے مکان پہ باپ بن کے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, بہنوں کا حصہ روکا ہوا ہے, طارق روڈ کی 6 دکانیں ہیں, بحریہ ٹاؤن کے 4 پلاٹ ہیں. توبہ کرتے رہیں گے, معافیاں مانگتے رہیں گے, حق دینے کے لیے تیار نہیں. آدم کا حق تھا نا کہ ان کو سجدہ کیا جائے جب اللہ نے کہا ہے, شیطان آدم کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. آج بھی یہی ہو رہا ہے, نماز پڑھتے نہیں ہے بھائی. تم نے اللہ کو نماز قضا کر کے ناراض کیا, اب اللہ سے توبہ کرو, معاہدہ کرو, اے اللہ آئندہ میں پابندی سے نماز پڑھوں گا, اور جو چھوٹ گئی ہیں ان کی تلافی کروں گا, میں قضا پڑھوں گا میں ان کی. اس کے لیے تیار نہیں ہیں آپ. تو جب بھائی آپ خود ہی بخشش چاہتے نہیں ہو, خالی پیلی کے بول ہیں آپ کے پاس, آپ نے کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, 1 کروڑ روپے کھا گئے, آپ دے نہیں رہے, آپ اس کے پاس آ کے کہتے ہو بھائی صاحب معاف کر دو, وہ کہتا ہے یار تو نے 6 مہینے میرے پیسے دبائے, میرے دل پہ آرے چلے ہیں, کھانے کو روٹی نہیں تھی, چل دیر آیا درست آیا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, چل. وہ تو یہ سمجھے گا اب یہ دے رہا ہے پیسے نا, چل یار دے دے, دوں گا تو بھائی ابھی بھی نہیں, دینے کے لیے سلسلے میں تھوڑی آ جاؤں گا.
اصل میں ایکچولی عمرے پہ جا رہا تھا، تو میں نے کہا سب سے معافی تلافی کر کے جاؤ. کہا کہ یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، نکلو پتلی گلی سے یہاں. تو ہمارے یہاں عورت پردہ نہیں کر رہی، اللہ سے معافی مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے چلو، نہ مانگنے سے تو کچھ تو اللہ کو کسی طرح سے یاد کرو، ایسا نہ وہ استغفار ہی چھوڑ دیں. داڑھی نہیں رکھ رہے لوگ، نماز نہیں پڑھ رہے لوگ، بد نظری نہیں چھوڑ رہے، فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں. توبہ کرو بھائی، چھوٹ نہیں رہی، چھوڑنے کی کوشش تو کرو. 100% نہیں ہو رہا، 50% تو کرو، 90% تو کرو، 99% تو کرو. کچھ تو ہمت. آپ نے 1 کروڑ روپے کھائے ہوئے ہیں، باپ سے نہیں نکل رہے، تو کم از کم وعدہ تو کر لو یار، جب ہوگا دے دوں گا. دینے کا تو پروگرام ہی نہیں ہے. آپ کہو یار 1 کروڑ کھا کے بیٹھا ہوں، اب 1 کروڑ نہیں ہے، ہر مہینے 50,000 لے لیا کر. شاید اس کو ترس آ جائے کہ چل یار تھوڑا تھوڑا کر کے دے یار، ہر مہینے 10,000 دے دیا کر. چلو یار تھوڑے تھوڑے، یار چلو 10 بھی نہیں ہے، جب ہوں گے وعدہ کر رہا ہوں میں کوشش کروں گا دینے کی. نہ دینے کا تو نام ہی نہیں لے رہے. سوری، معافی معافی، پاؤں میں گر گر کے رو رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہے میرے پیسے، کہہ رہے پیسوں کی بات نہیں کرنا مجھ سے، پیسوں کے سلسلے میں تو میں آیا ہوں ہی نہیں. وہ کہہ رہے شاید تیرے پاس ہے نہیں، ختم ہو گئے. ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، بس مجھے معاف کر دو. وہ کہے گا بھائی یہ ڈرامہ کسی اور کے سامنے جا کے کرو، مجھے کیا تم نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے، وہی کہے گا نا. تو ہم یہی کام کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بھائی توبہ کرو گے تو بخشش ہوگی. اب تک جو ہو گیا اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو، پھر بخشش ہوتی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.